والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال هي سنة أبيكم إبراهيم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم اور مکرم بزرگوں، دوستوں، ذی الحجہ شروع ہونے والا ہے اور قربانی کے ایام آنے والے ہیں. اس سے متعلق بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سے شکوک و شبہات مسلمانوں کے ذہنوں میں پائے جاتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو باوجود قربانی واجب ہونے کے اپنی واجبی قربانی نہیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو کرتے تو ہیں لیکن وہ غلط طریقے سے کرتے ہیں اور اس وجہ سے واجبی قربانی ادا نہیں ہو پاتی ہے. اس لیے اس سے متعلق کچھ ضروری مسائل اور گفتگو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی. سب سے پہلی چیز قربانی کی کیا فضیلت ہے. تو جیسا کہ ہم نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے سوال کیا، ما ہی الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول قربانی کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا وما فیہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس میں ہمارے لیے کیا اجر ہے؟ قربانی ہم کریں تو ہمیں کیا اجر ملے گا اللہ کے ہاں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی تمہیں ملے گی. پھر صحابہ کرام نے سوال کیا، قالوا وما الصوف یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اور اون کے بدلے کیا ملے گا؟ جیسے بھیڑ ہے اس کی قربانی کی جا رہی ہے، دمبے کی قربانی کی جا رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِّنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ، بال کے اون کے ہر اون کے ریشے کے بدلے اللہ رب العزت ایک ایک نیکی عطا فرمائیں گے. اسی طریقے سے قربانی کے بارے میں اور بہت ساری احادیث ہیں. ایک حدیث میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے یہاں مقبول ہو جاتا ہے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سمنوا ضحایاکم فإنہا علی الصراط مطایاکم، اپنی قربانی کے جانوروں کو کھلا پلا کر کے خوب فربا کرو، موٹا کرو، اس لیے کہ کل قیامت کے دن وہ تمہاری سواریاں ہوں گی پل صراط کے اوپر. اور قرآن کریم میں خود اللہ رب العزت نے اس کا حکم دیا ہے، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دیا ہے، چنانچہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ونحر کی تفسیر رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت اکرمہ وغیرہ سے یہ مروی ہے. ونحر کی تفسیر ہے فذبح، یعنی قربانی کیجیے، ذبح کیجیے. بہت سے لوگ اس کی تفسیر غلط کرتے ہیں، بہت سارے حضرات جو قربانی کا انکار کرتے ہیں. اس لیے ہمیں صحابہ کی تفسیریں لینی ہیں. رئیس المفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور آپ رئیس المفسرین، تمام مفسرین کے رئیس اور سردار ہیں. آپ کی تفسیر کیا ہے؟ ونحر کی تفسیر ہے وذبح، ذبح کیجیے، قربانی کیجیے. اس لیے قربانی کرنا یہ ہر امت کے اندر اللہ رب العزت نے رکھا ہے، اور خاص طور پر اس امت محمدیہ کے اندر بھی اللہ نے اس عبادت کو ثواب کی چیز بنایا ہے. اب آیا قربانی کس کے اوپر واجب ہے؟
تو قربانی ہر اس شخص کے اوپر، عاقل بالغ مسلمان کے اوپر واجب ہے کہ جو مقیم ہو، مسافر نہ ہو، جس کے پاس جو صاحب نصاب ہو، مالدار ہو، صاحب استطاعت ہو، یعنی جس کی ملکیت کے اندر اتنا مال ہو یا کیش ہو یا زیور ہو یا مال تجارت ہو یا ضرورت سے زائد سامان ہو کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو جو آج کل 47 سے 48 ہزار روپیہ بنتی ہے پہنچ جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو کیا اس کے اوپر قربانی واجب ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کے پاس جو سامان ہے اس سے قرضے کو منہا کیا جائے گا۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس 2 لاکھ روپیز ہیں اور آپ کے اوپر 1 لاکھ کا قرضہ ہے، 1 لاکھ کو 2 لاکھ سے مائنس کر دیا جائے گا، اب کتنا بچا؟ 1 لاکھ۔ اب یہ دیکھا جائے گا کیا یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچ جا رہا ہے یا نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ اگر پہنچ جا رہا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب ہے، نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ کے اوپر قربانی واجب نہیں۔ اسی طریقے سے بہت سارے حضرات ہیں مسئلہ پوچھتے ہیں کہ عقیقہ نہیں ہوا ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی، عقیقہ الگ ہے، قربانی الگ ہے۔ عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بہت سارے جاہل حضرات ہیں جن کو شریعت کا کوئی علم نہیں ہے، اور عورتوں کے اندر بھی بہت ساری عورتیں ہیں جو الٹا سیدھا مسئلہ بتاتی رہتی ہیں اور لوگ انہیں مفتیہ سمجھ کر کے ان سے پوچھ کر کے مسئلے پر عمل کرتے رہتے ہیں۔ ایسے ہی مساجد کے اندر مفتیان کرام کی بھرمار چل رہی ہے، ہر داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہننے والا فتویٰ صادر کر رہا ہے، جبکہ اگر یہی دنیا کی بات آئے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لیکن شریعت کی بات آتی ہے ہر انسان سے فتویٰ لے لیتے ہیں اور عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، عقیقے کا قربانی سے کوئی تعلق نہیں۔ عقیقہ آپ کا ہوا ہے چاہے نہیں ہوا ہے، اگر آپ کے اوپر قربانی واجب ہے اور آپ نے قربانی نہ کیا تو آپ گنہگار ہوں گے، اور عقیقہ نہیں ہوا ہے آپ قربانی کریں گے آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ قربانی واجب ہے، عقیقہ سنت ہے، دونوں میں ڈیفرنس ہے۔ There is a difference between عقیقہ and قربانی۔ قربانی سنت ہے اور عقیقہ قربانی واجب ہے اور عقیقہ سنت ہے۔ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسا کہ کسی نے ظہر سے پہلے کی 4 سنت نہ پڑھی ہو یا عصر سے پہلے کی 4 سنت نہ پڑھی ہو، اب نماز کھڑی ہو گئی، اب ایک صاحب آتے ہیں، وہ نماز میں شریک ہونے جا رہے ہیں، پیچھے سے ایک مفتی صاحب آتے ہیں جو داڑھی ٹوپی کرتا پاجامہ پہنے ہوئے ہیں، مفتی من المفت ہیں، اور اس کو پکڑ کے کہتے ہیں تو نے سنت نہیں پڑھی، تیری نماز نہیں ہوگی۔ یہ ایسے ہی ہو گیا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ عقیقہ نہیں تو قربانی نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس نے سنت نہیں پڑھی اس کی نماز بھی نہیں، اس لیے کہ سنت سنت ہے، فرض فرض ہے۔ عقیقہ سنت، قربانی واجب۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں عقیقہ نہیں تو قربانی نہیں، وہ ایسا ہی ہے جیسا کہ کسی نے سنت نہیں پڑھی، لیٹ ہو گیا تو اب اسے فرض بھی نہ پڑھنا چاہیے، اس کو پکڑ کے کھینچ لے پیچھے اور فرض پڑھنے سے روک دے۔ اتنی جہالت کی بات ہے، کتنی گمراہی کی بات ہے۔ اس لیے اچھے سے مسئلہ سمجھ لیں، عقیقہ کرانا سنت ہے، نہیں کرایا آپ نے، آپ ابھی کرا سکتے ہیں۔ آپ اس قربانی کے اندر آپ عقیقہ بھی کرا لیں، قربانی بھی کرا لیں، لیکن عقیقہ نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی۔ اٹ از دا رونگ مسئلہ، غلط مسئلہ ہے۔ جو لوگ یہ مسئلہ اپنے آپ میں چلاتے ہیں اور بتاتے ہیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، آپ عقیقہ بھی کرا سکتے ہیں، قربانی بھی کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بڑا جانور آپ نے لیا ہے تو اس کے اندر عقیقے کا بھی حصہ لے سکتے ہیں اور قربانی کا بھی لے سکتے ہیں۔ آپ کا عقیقہ بھی ہو جائے گا، قربانی بھی ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے عقیقہ نہیں کرایا ہے یا عقیقہ آپ فی الحال نہیں کرا رہے ہیں تو آپ کے اوپر اگر قربانی واجب ہے تو قربانی کرانا ضروری ہے، نہیں کرائیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اسی طریقے سے گھر کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے اوپر اتنے زیورات ان کے پاس ہوتے ہیں جن کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے، لیکن عام طور پر دیکھا جاتا ہے گھروں کے اندر ایسا کسٹم بنا ہوا ہے کہ ابا ہیں تو ابا کے نام قربانی ہوگی، اماں کے نام نہیں ہوگی، اس لیے کہ ان کے پاس وہ تو گھر میں رہتی ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہمارے پاس تو پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو زیور تو ہے آپ کے پاس نا، زیور کو بیچ کر کے قربانی کیجیے۔ پیسہ نہیں ہے تو یہ کوئی مجبوری نہیں کہ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے۔
آپ کے پاس زیور ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس مال نامی ہے، آپ اسے بیچ کر کے قربانی کیجئے، یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ ایسے ہی بہت سارے حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ جو باہر چلے گئے ہیں سعودی کے اندر تو قربانی وہاں کرائیں کہ یہاں کرائیں۔ اچھی طرح سمجھ لیں، جہاں پر انسان ہے وہ قربانی وہاں پر کرائے، چاہے انڈیا میں کرائے، لیکن دونوں جگہ قربانی کے ایام کا ہونا ضروری ہے۔ قربانی کے ایام کا انڈیا کے اندر کرا رہا ہے تو یہاں بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے اور وہاں بھی ہونا چاہیے۔ اب پتہ چلا وہاں ایک دن پہلے عید ہو گئی اور وہاں کے حساب سے کیا ہے 13 اور یہاں ہے 12، تو اب قربانی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہاں قربانی کا دن نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس کے اندر کنفیوز ہو جاتے ہیں، اس لیے مسئلہ اچھی طرح سمجھیں۔ اگر وہاں کوئی سعودی میں رہ رہا ہے اور انڈیا میں قربانی کرا رہا ہے تو انڈیا کے اندر بھی قربانی کا دن ہونا چاہیے، یعنی 10، 11، 12 ان تینوں میں سے کوئی ایک، اور وہاں پر بھی ہونا چاہیے۔ اب وہاں اگر لاسٹ دن ہے اور یہاں 12واں ہے، وہاں 13واں ہے، تو پھر قربانی نہیں ہوگی۔ بہت سارے حضرات قربانی کے مسئلے کے اندر بہت کنفیوز رہتے ہیں کہ واجب ہے کہ نہیں واجب ہے، کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے، اس لیے اچھی طرح مسئلہ سمجھ لیں۔ چاہے آپ بکرا لے کر کے کریں یا پھر آپ جانور کے اندر بڑے جانور میں حصہ لے لیں، افضل یہ ہے کہ آپ پورا بکرا لے کر کے کریں، تو کم سے کم آپ حصہ لیں۔ حصہ بھی نہیں لے رہے ہیں تو آپ پھر کیا ہوں جائیں؟ گنہگار ہو جائیں گے، اس کا خیال رکھیں۔ بہت سارے حضرات اس کے اندر کوتاہی کرتے ہیں اور قربانی صحیح طور پر نہیں کرتے ہیں، اور کرتے بھی ہیں تو ابا کے نام کر دیے، اماں کا انتقال ہو گیا، اماں کے نام قربانی کروا دیا، کسی کا انتقال ہو گیا ہے اس کے نام آپ قربانی کر رہے ہیں تو وہ نفل ہے، آپ کے نام واجب ہے۔ آپ ان کے نام کروائیں گے ان کو ثواب ملے گا، اپنے نام نہیں کروا رہے، آپ پر واجب ہے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس لیے آپ ان کے نام کروائیں لیکن اپنے نام پہلے کرائیں، اس کا خیال رکھیں۔ اپنے گھر کے اندر آپ کی عورت ہے، اس کے پاس زیورات ہے، اس پر قربانی واجب ہے۔ اب آپ اس کی طرف سے کرانا چاہیں تو اجازت لے لیں کہ بھائی ہم آپ کی طرف سے قربانی کروا رہے ہیں، اس کی طرف سے اجازت ہو جائے گی تو آپ قربانی کرا سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی اور بھائی کے نام قربانی کرانا ہے تو بہت سے لوگ بڑا جانور لے لیے اور ان کو بغیر بتائے قربانی کروا دیے، پھر بولے اماں تو نے نام کروا دیے۔ ایسے نہیں ہوتی قربانی، ان کو پہلے بتانا پڑے گا ہم آپ کے نام قربانی کرا رہے ہیں، آپ کی طرف سے اجازت ہے، ان کو معلوم ہونا چاہیے، ان کی طرف سے اجازت ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے باہر کوئی ہے اور یہاں کہہ رہا میری قربانی کرا دو تو وہ کسی کو اپنا وکیل بنائے گا، کسی کو وکیل بنائے گا اور اس کی اجازت سے قربانی کی جائے گی تو قربانی ہو جائے گی۔ یہ سارے مسائل ہیں، بہت سارے حضرات بغیر مسئلے کو پوچھے ہوئے جیسے تیسے قربانی کر دیتے ہیں۔ جانور کے بارے میں بہت سارے لوگ مسائل پوچھتے ہیں، اس کی جو ہے اس کا کان کٹا ہوا ہے، اس کی دم کٹی ہوئی ہے، اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، تو جتنے مسائل ہیں یہ سارے مسائل مختصر وقت میں نہیں بتا سکتے۔ مغرب کے بعد بھی یہاں پر انشاءاللہ درس ہوتا ہے، وہاں پر تفصیل سے مسائل بتائے جاتے ہیں، اور آپ کے جو انفرادی مسائل ہوں اس کے لیے ہم نے نمبر بھی جاری کر دیا ہے، آپ اس پر واٹس ایپ کر دیں یا ہمارے اوپر فون کر کے آپ مسائل کو معلوم کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو واجبی قربانی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہر طرح کے بدعات سے خرافات سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔